اگلی حدیث ہے حضرت ابو شماسہ سے مروی ہے، فرمایا ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی کی حالت میں ان کے پاس موجود تھے. وہ کافی دیر روتے رہے، یعنی ان کا موت کا وقت قریب تھا اور سانس اکھڑ رہا تھا، اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا. ان کے بیٹے نے کہا، اے ابا جان، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری نہیں دی تھی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی؟ انہوں نے اپنا چہرہ سامنے کیا اور فرمایا، جس چیز کو ہم سب سے افضل شمار کرتے ہیں وہ یہ گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یعنی ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے یا جس عمل کا وزن سب سے زیادہ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یا شہادت ہے. میں 3 حالتوں میں سے گزرا ہوں. اپنا واقعہ زندگی کا بتاتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں بھی دیکھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں تھا، اور مجھے اس بات سے زیادہ کوئی چیز پسند نہ تھی کہ مجھے موقع ملے تو میں آپ کو قتل کر دوں. اگر میں اس حالت پر مر جاتا تو یقیناً دوزخیوں میں سے ہوتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اپنا ہاتھ نکالیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں، یعنی عہد لوں. آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. فرمایا، عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے معاف کر دیا جائے. فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ بے شک ہجرت بھی سارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، حج بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس وقت کوئی شخص مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیارا نہ تھا اور نہ میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ کوئی عظیم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اجلال کی وجہ سے، یعنی جلال اور روب کی وجہ سے، میں آپ کے رخ انور یعنی چہرے کو نظر بھر کر بھی دیکھ نہ سکتا تھا. اور اگر مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا یعنی ان کی شکل و صورت کے بارے میں سوال کیا جائے تو میں جواب نہیں دے سکتا کہ میں نے ان کے چہرے کو کبھی گھور کر نہیں دیکھا. اگر میں اس حالت پر مر جاتا تو مجھے امید ہوتی کہ میں جنت والوں میں سے ہوں گا. پھر ہمیں کچھ امور کا والی بنایا گیا. والی کا مطلب ہے گورنر. مجھے معلوم نہیں کہ اس سلسلے میں میرا کیا حال ہے. جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ جائے اور نہ آگ جائے. جب تم مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا اور پھر قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ مانوس رہوں اور دیکھوں کہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالوں کے جواب کیا دیتا ہوں. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی زندگی کے 3 پہلو بیان ہوئے ہیں، اور ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کا دل اور انسان کی حالت کبھی ایک جگہ پر نہیں رہ سکتی. یعنی انسان کی زندگی میں مختلف فیزز آتے رہتے ہیں اور کسی فیز کو بھی آخری نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ ہر لمحہ، قلب عربی زبان کا لفظ قلبہ کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا. تو انسان کا دل جو ہے یہ الٹنے پلٹنے والی چیز ہے. ایک وقت میں اگر ایک چیز سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کچھ دور نہیں کہ اسی دل میں محبت بھی پیدا کر دے، جیسا کہ حضرت عمرو بن العاص کے ساتھ ہوا کہ پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر نفرت کرتے تھے، پھر ان کے دل میں آپ کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اس کے بعد اتنی محبت آپ سے کرتے تھے کہ آپ کو نظر بھر کے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، یعنی احترام کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ تیسرا درجہ وہ آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمرو بن العاص، آپ کو معلوم ہے کہ فاتح مصر ہیں، اور مختلف علاقے جب مسلمانوں نے فتح کیے تو اتنی بڑی سلطنت پھیل چکی تھی کہ جس کا انتظام کرنا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اور ان بدوؤں اور عربوں کے لیے کہ جن کی حکومت صرف ایک قبیلے پر مبنی ہوتی تھی اور چند افراد پر مبنی ہوتی تھی، جن کے ہاں کوئی نظام سلطنت اور حکومت نہ تھا، جنہیں کوئی تجربہ نہ تھا اس سلسلے کا، کہاں وہ ان کی حکومتیں روم اور ایران تک پھیل گئیں جا کر. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ بہت سے صحابہ کرام پھر مختلف علاقوں کے والی یا گورنر یا بڑے بنا دیے گئے. اب یہ مرحلہ جب اس کے بعد کہ دنیا جب انسان کے پاس آتی ہے تو پھر اپنے آپ کو ایمان پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب رکھنا یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تکلیف دہ حالت میں ہوتا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل میں رہتی ہے.
لیکن جب زندگی بہت آسان ہو جائے تو شیطان ہمارا دشمن ہم پہ اس طرح حملہ آور ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ سب کچھ بھلوا دیتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں دنیا کا والی بنا دیا گیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اب میرا حال کیا ہوگا، کیونکہ اب اس کیفیت میں نہیں کہ جس میں مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس حال میں مر جاتا کہ جب میرے دل کی حالت یہ تھی آپ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اپنی بخشش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر وہ مختلف وصیتیں کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے پیٹنے والی نہ جائے اور کوئی آگ نہ جائے. عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ جب جنازہ جاتا تو پیچھے پیچھے عورتیں بین کرتی ہوئی جاتی اور آگ اٹھائے ہوئے ہوتی. یہ ایک سمبل تھا ان کے غم کا، اظہار کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر دیا کہ آئندہ ایسا نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ قبر میں دفن کرتے وقت تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا. حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو اور کتنے بھی اس کے پاس اعمال کیوں نہ ہو، لیکن قبر کا مرحلہ اور قبر میں جانے کا تصور انسان کے لیے بڑا ہی بے چین کن ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس دنیا میں ہمارے ایک محاورے ہیں کہ ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دینا، اور تھوڑی سی بھی ڈسٹ ہمارے کپڑوں میں پڑ جائے یا جوتے پہ پڑ جائے تو ہم فوراً اس کو جھاڑتے ہیں. تو وہ مرحلہ واقعی تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ جب ساری کی ساری مٹی ہی انسان کے اوپر آ پڑتی ہے، اس کے سوا اس کے ارد گرد اوپر نیچے دائیں بائیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے مٹی کے. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مٹی سے ہی تمہیں پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ تمہیں لوٹایا جائے گا. اور انسان کا جسم مر کر پھر دوبارہ مٹی ہی ہو جاتا ہے. اور یہی دراصل انسان کی حقیقت بھی ہے دنیا میں جیسا بھی ہو. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب ڈالنا تو تھوڑی تھوڑی ڈالنا. ظاہر ہے کہ کسی چیز کا اپنے اوپر ایک دم کثرت سے، اور پھر آپ دیکھیں مٹی بھی تھوڑی نہیں ہوتی، کتنا گہرا وہ گڑھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یعنی منوں کے حساب سے مٹی جا پڑتی. تو کہتے تھوڑی تھوڑی ڈالنا کہ پھر میں اس سے مانوس ہوں. اور پھر میرے پاس رہنا. کتنی دیر رہنا؟ اتنی دیر کہ جتنی دیر میں ایک جانور ذبح کیا جائے، پھر اس کا گوشت بنایا جائے اور تقسیم کر دیا جائے. ابھی قربانی کی عید گزری ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے دیر اس میں درکار ہوتی ہے. کم از کم 2-2.5 گھنٹے تو اس کا سارے کام میں لگ ہی جاتے ہیں. اور یہ کس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ میں تم سے مانوس رہوں، یعنی مجھے ایک ایسی فیلنگ رہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ مرنے والا ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے جو اسے دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہی دفن مکمل ہوتا ہے فوراً فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں. اور وہی 3 سوال ہیں: من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ان کو جانتے ہو سکتا ہے تصویر دکھائی جاتی ہو سکتا ہے کوئی شبیہ دکھائی جاتی ہو، اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. لیکن تیسرا سوال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو جو مومن ہوتا ہے وہ ہر سوال کا جواب اطمینان اور کانفیڈنس سے دیتا ہے. اور ایمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ اعتماد. تو جس کا دنیا میں اللہ پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، وہ قبر میں بھی اس کا اعتماد جو ہے قائم رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا. اور یہ جواب بڑا تکلیف دہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف سنی سنائی حد تک کہ ہم نے سن لیا، ہمارے ماں باپ نے بتا دیا، ہمیں اسکول کی کتابوں سے پتہ چل گیا. نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کا اس بارے میں فرسٹ ہینڈ نالج ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ کوئی سیرت کی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری ضرور پڑھے. آپ کے ساتھ محبت کے بغیر انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں، اور آپ کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا صحیح تعارف نہ ہو، آپ کے خصائل اور عادات اور آپ کے طور طریقے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ مانوس آپ جب ہوتے ہیں جب آپ اس کو جتنا زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنا انسان جانے، ان کے بارے میں پڑھے، اتنا ہی آپ کے بارے میں دل میں ایک محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہ پھر کہتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے جواب کیا دیتا ہوں، یعنی اپنے امتحان میں جو پہلا امتحان ہے مرنے کے بعد اس میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. اس کے بعد اگلا باب ہے باب وداع الصاحب ووصیتہ عند فراقہ لسفر وغیرہ والدعاء له وطلب الدعاء منہ. سفر وغیرہ کے لیے ساتھی سے جدا ہوتے وقت اسے الوداع کہنے، نصیحت کرنے
اس کے لیے دعا کرنے اور اس سے دعا کرانے کا بیان. یعنی اس میں سفر کا ادب بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان جب سفر پر جاتا ہے تو کیا کرے کہ جب وہ گھر والوں سے جدا ہوتا ہے تو گھر والوں کا کیا فرض ہوتا ہے کہ اس کو الوداع کہیں، یعنی اس کو رخصت کریں. اور دوسری بات یہ کہ جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی نصیحت بھی کریں، یعنی جیسے وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ ٹیک کیئر، تو وہ اسی طرح کی یعنی نصیحت کے اس کے سفر کے بارے میں یا کوئی اور جو مناسب حال ہو وہ اس کو بتانی چاہیے. پھر اسی طرح اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس سے دعا کرانی چاہیے، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. قال تعالی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بچوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، جبکہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی میرے مرنے کے بعد. انہوں نے عرض کیا ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے خدا کی، جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. یہ آیات آپ نے پہلے پارے میں بارہا پڑھی ہوگی. اس میں یہ کہ مرتے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولادوں کو وصیت کی تھی، کیونکہ مرنا بھی ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایک دن اور رات اس حال میں نہ گزرے کہ اس نے اپنے پیچھے اپنی وصیت نہ کر دی ہو، یعنی جانے سے پہلے. اور اس سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت وصیت چھپی ہے خرم مراد کی، وہ پڑھنے کے قابل ہے. اس میں انہوں نے زندگی کے ہر مرحلے اور ہر معاملے کے بارے میں اپنی اولاد کو بہت خوبصورت نصیحتیں کی ہیں. پھر اس کے بعد احادیث ہیں. پہلی حدیث حضرت زید بن ارقم کی ہے جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے باب میں پہلے آ چکی ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کی. پھر فرمایا اما بعد، اے لوگو، بے شک میں بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات قبول کروں. یعنی فرشتہ کون سا آئے؟ آخرت کی طرف بلانے والا، روح قبض کرنے والا. اور میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی. تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. اور آپ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کے متعلق ترغیب دی. پھر فرمایا اور میری اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کا خیال رکھنا. یعنی اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے اپنے دنیا سے رخصت ہونے کی بات کرتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کو یعنی کتاب اللہ کے بارے میں وصیت کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں. اور یہاں پر آپ کو تعجب نہ ہو کہ سارے مسلمانوں کو چھوڑ کر آپ نے اپنے گھر والوں کا ذکر کیوں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر سب سے پہلا حق اس کے گھر والوں کا ہوتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا انسان کی عمر میں برکت دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اس کے لیے دونوں جہانوں کی خوش قسمتی کا سبب بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا تھا خیرکم خیر لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرمایا ہم کچھ ہم عمر نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے ہاں 20 دن ٹھہرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور شفیق تھے. آپ نے محسوس کیا کہ ہم اپنے اہل خانہ یعنی گھر والوں سے ملاقات کے مشتاق ہو گئے ہیں، یعنی اداس ہو رہے ہیں. آپ نے ہم سے پوچھا کہ اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو ہم نے آپ کو بتا دیا. آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ اور انہی کے ساتھ رہو،
انہیں تعلیم دو اور نیک کاموں کا حکم دو، اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو، فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص آذان کہے اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم بتایا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام جو آپ کے پاس آئے اور 20 دن ٹھہرے، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، ایسے 20 واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے لوگ آ کر ٹھہرتے، اور اصحاب صفہ جن کا نام ہے وہ انہی لوگوں پر مشتمل تھے، اور اس میں کسی پر یہ پابندی یا قید نہ تھی کہ کوئی آئے اور ہمیشہ کے لیے رہے یا کسی مخصوص وقت کے لیے آئے۔ یہ لوگوں کی سہولت پر ہوتا تھا کہ وہ آتے، یعنی جب ان پر اسلام کی دعوت ان تک پہنچتی تو مسلمان ہو جاتے، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ آپ کے پاس آتے اور اسلام کے بارے میں سیکھتے، اور سیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ آپ ان کو سکھاتے بلکہ ان کے ساتھ بڑے مہربان اور شفیق تھے، اور اس بات کا احساس رکھتے کہ لوگ جو ہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں کہیں پریشان تو نہیں یا اداس تو نہیں یا ان کا رہنا مشکل تو نہیں۔ اور اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اس قوم کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا تھا جس نے کبھی کچھ سیکھا نہیں اور کبھی کچھ پڑھا نہیں، اور ایک گنوار اور اجڑ قوم تھی کہ جس کو ایک ڈسپلن سکھانا ایک بہت مشکل کام تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت اور شفقت تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ آپ کے قریب رہ کر آپ سے سیکھتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ نے ان کو سکھا دیا تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے تم اپنے گھر جاؤ، لیکن جا کر کیا کرنا، جو سیکھا ہے ان کو بھی سکھا دینا۔ اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں خاص طور پر آپ نے تلقین کی، اور پھر امامت کا طریقہ بتایا، اذان کا، یعنی کہ چند مختصر الفاظ میں پوری نماز با جماعت کا ایک طرح سے طریقہ بتا دیا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ رخصت ہوتے وقت انہوں نے اپنے ساتھیوں کو نماز کی تعلیم، یعنی اس سے پہلے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا لیکن خصوصی طور پر نماز کی تلقین کی۔ اور اس سے یہ امام نووی یہاں پر لیتے ہیں کہ کسی کو رخصت کرتے وقت اس کو نصیحت کرنی چاہیے، اور نصیحت حسب حال ہونی چاہیے کہ جس کی جو ضرورت محسوس ہو، اور آپ کی ایک نصیحت کا نمونہ یہاں پر پیش کیا گیا۔ اگلی حدیث حضرت عمر بن خطاب سے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی اور فرمایا اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرنا، یعنی عمرے کے لیے جا رہے ہو، ظاہر ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو تم مجھے وہاں پر بھولنا مت۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایسی ہے کہ اگر مجھے اس کے بدلے ساری دنیا مل جاتی تو بھی میں اتنا خوش نہ ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے کہنا بھی چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی بھی چاہیے، یعنی دوسروں سے مطالبہ بھی کرنا چاہیے دعا کا، یعنی دوسروں سے دعا کروانی بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جب اپنے لیے کریں تو دوسروں کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کا بڑا ثواب ہے دوسرے کے لیے دعا کرنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ جو تم دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے۔ پھر اسی طرح حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس شخص سے فرمایا کرتے جو سفر کا ارادہ کرتا، میرے قریب ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اس طرح الوداع کہوں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع کرتے تھے، اور فرماتے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے اعمال کے انجام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی تم ہم سے رخصت ہو رہے ہو تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ چیزیں سلامت رکھے۔ کیا ہے اس میں؟ دین، امانت اور اعمال۔ دین تو دین ہے، امانت کیا ہے کہ جو کچھ تم چھوڑ کے کسی کے پاس پیچھے جا رہے ہو اس کی بھی حفاظت ہو، اور تیرے اعمال جو ہیں ان کا خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ رخصت ہونے کا مطلب یہ کہ معلوم نہیں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، تو یہ آخری لمحوں کی دعا ہے۔ پھر اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن یزید الختمی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو الوداع کرتے تو فرماتے میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ سفر کرنے کا ہے، مجھے زیادہ راہ کے طور پر کوئی نصیحت عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ تقوی کو تیرا زاد راہ بنائے۔ اس نے عرض کیا مزید عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے۔ اس نے عرض کیا مزید عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو جہاں بھی ہو اللہ تیرے لیے نیکی کو آسان کر دے۔ تو یہ بالکل رخصت ہوتے وقت ایک صحابی آ کر دعا لینے کے لیے آیا کہ آپ مجھے رخصت کریں اور مجھے کچھ عطا کریں کہ جو سفر میں میرے ساتھ زاد راہ وہ ہوتا ہے کہ جو سفر کا سامان ہوتا ہے۔ تو یہ کہ صرف مٹیریل چیزیں نہیں، مجھے آپ کی دعائیں بھی چاہیے اور آپ کی ایڈوائس چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ محسوس کرنا، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا احساس دل میں رکھتا ہے تو پھر غلط کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسری دعا کیا تھی کہ اللہ تیرے گناہ معاف کر دے، اور تیسری کیا کہ جہاں بھی ہو نیکی کر سکو، بھلائی کر سکو، خیر کر سکو، اس کی تمہیں آسانی بھی ہو اور اس کی تمہیں توفیق بھی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے، اگر اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے، ہمیں صحیح علم عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس کی بہترین باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ہمیں آپ کی سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے تمام دکھوں اور بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین، انہیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔